ہر سمجھدار، ہر بیلنس، ہر مذہبی نظر آنے والا انسان لازمی نہیں کہ حق پر بھی ہو۔ کچھ لوگ حق کی وجہ سے لمٹ میں ہوتے ہیں اور کچھ صرف اپنی خواہش کو سمارٹ طریقے سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرہ صرف کھلے برے لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا۔ اصل کنفیوژن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں دین، موریلٹی، عقل، بیلنس، خواہش سب مکس ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ہر کنٹرولڈ انسان حقیقی باشعور نہیں ہوتا۔ کردار نمبر 1، خود ساختہ معیار۔ کچھ لوگ ظلم، خواہش، طاقت اور دنیا کی حقیقت کو کافی حد تک سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کھلی خواہش پرستی معاشرہ تباہ کرتی ہے، کم لڑائی اور کنٹرول والی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ مکمل عدل، مکمل نظریہ، مکمل اکاؤنٹیبلٹی تک بھی نہیں پہنچ پاتا۔ پھر آہستہ آہستہ حق کمزور ہونے لگتا ہے، تقویٰ کمزور ہونے لگتا ہے اور دین صرف باتوں تک رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس خلا کو مکمل کرتا ہے دوسرا کردار، خود ساختہ معیار والا، مذہبی نظر آنے والا دنیا دار۔ یہ پہلے ضبط نفس والے انسان کو دیکھتا ہے کنٹرول یوزفل ہے، لمیٹڈ خواہش یوزفل ہے، بیلنس یوزفل ہے، اگر اس کے پیچھے موجود حق، تقویٰ اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں لیتا۔ یہ صرف سمارٹ کنٹرول سیکھتا ہے اور یہی باریک واردات، ریفائنڈ دھوکہ اور مذہبی دنیا داری کی اصل شکل بن جاتی ہے۔ پھر ایک اور سسٹم پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مذہبی نظر آ سکتے ہیں، اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، مگر اصل میں خواہش، عقل اور مفاد کے سسٹم پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا کردار، نفس، جبلت۔ یہ طاقت، بقا، غلبہ زر زمین کو راہ شکل میں چاہتا ہے۔ اس کے پاس کوئی واضح نظریہ نہیں، صرف انسٹنکٹیو زندگی ہے۔ کردار نمبر 4، پلیئر بیسڈ، خواہش پرست۔ یہ مزہ، چسکا، اٹینشن، فوری فائدے کو اصل سمجھتا ہے کہ خواہش کی گہرائی، خاندان، نسل، سٹرکچر کا پورا اندازہ نہیں ہوتا۔ کردار نمبر 5، سیویلائزڈ، خواہش پلس عقل۔ یہ قانون، موریلٹی، بیلنس، سمجھتا ہے۔ یہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے، پریکٹیکل بھی اور ریزنیبل بھی لگتا ہے، مگر آخری معیار خواہش پلس عقل ہوتی ہے، اور عقل کی آخری لمٹ اکثر ریفائنڈ جبلت بن جاتی ہے۔ مذہبی دنیا داری، ریفائنڈ مفاد، سیویلائزڈ خواہش، پلیئر، راہ نفس، جبلت مل کر ایک پورا سسٹم بنا لیتے ہیں۔ پھر حق کمزور ہو جاتا ہے، میرٹ دبنے لگتا ہے، تنسیر لوگ تھکنے لگتے ہیں، نفس آہستہ آہستہ معیار بنتا جاتا ہے۔ اصل باشعور وہ ہے نفس کو بھی پہچانے، خواہش کو بھی اور عقل کی لمیٹیشن کو بھی، اور خود کو ایک مستقل حق کے سامنے اکاؤنٹیبل بھی سمجھے، ورنہ عقل آخر کار کسی نہ کسی ریفائنڈ خواہش کی وکیل بن جاتی ہے۔ ہر ریفائنڈ انسان ضروری نہیں کہ حق پر بھی ہو۔ کچھ لوگ صرف اپنی خواہش کو مہذب بنا لیتے ہیں۔